اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام اور نعت خواں حضرات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور نعت خوانوں سے سنتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم سماعت کرتے ہیں۔ یقیناً جب سرکار کے میلاد کی بات ہو رہی ہو تو ایک سما خوشی جیسا ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہا کرتی ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے میلاد کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کی کوشش کی۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب موجود تھے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ مفتی صاحب موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ میں جلدی سی بول رہا ہوں، سوالات بہت ہیں مفتی صاحب سے کرنا ہے، ٹائم بڑا مختصر سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج نعت بھی سنیں گے، ایک ماحول سا بنے گا یہاں پر۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بہت پیارے لگ رہے ہیں آج آپ، ماشاءاللہ ویسے بھی آپ پیارے ہیں، آج بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ پاک نظر بس سے جی الحمدللہ۔ ربیع الاول کے سلسلے میں جو ہے خاص تیاری ہوتی ہے، جس طرح ہم دیگر عیدوں میں عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو عید میلاد النبی پہ بھی باقاعدہ اسی طرح شاپنگ وغیرہ کرنا، کپڑے بنانا، کیا بات ہے، باقاعدہ اس کو عید کے طور پر صرف عید کا نعرہ نہیں لگاتے، عید کے طور پر اس کو مناتے بھی ہیں باقاعدہ، یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا حضرت، اسلام میں تو ہمیں دو عیدیں ملی گئی تھیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، تو یہ عید میلاد النبی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی اسلام میں، تو یہ کیا وجہ، نئی عید کیسے کب کہاں سے آ گئی؟ حضرت ارشاد فرمائے نا۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، صدق اللہ العظیم۔ تو جس طرح آپ نے کہا شروع میں کہ جلدی میں بات کر رہا ہوں، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی آپ کے سوالات کا جو انبار ہے اس کا جو خلاصہ کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دونوں مہمانوں کو، شکر ہے آپ نے انبار کا غبار نہیں کہہ دیا آپ نے، دونوں احباب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے عیدوں کی بات کی نا، تو عید کیا ہے؟ لوگ عید کو ہی نہیں سمجھتے نا۔ عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں، عید لوٹنے والے دن کو کہتے ہیں، جو دن بار بار لوٹے اسے عید کہا جاتا ہے۔ بار بار رمضان آتا ہے، رمضان کے بعد رمضان کی افطاری کا دن آتا ہے، جس دن روزہ نہیں رکھتے اس کو یوم الفطر کہتے ہیں، افطاری کا دن، یعنی روزہ نہ رکھنے کا دن، اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ وہ کس بات کی خوشی ہے؟ وہ اس بات کی خوشی ہے کہ عبدالرؤوف نے 30 روزے رکھ لیے ہیں، تراویحاں پڑھ لی ہیں، اب اللہ کی طرف سے اسے انعام ملے گا۔ لیکن حضرت یہاں تو حضور روزہ رکھ رہے ہیں نا، میری بات تو پوری ہو جائے۔ آج تو ماشاءاللہ آپ جو ہے گفتگو کے اندر مخل ہو رہے ہیں، اور یہ سوالات کے انبار کی وجہ سے، لیکن میں مکمل کر دیتا ہوں پہلے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کا دن جو ہے تحفے کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ جب حاجی حج اپنا مکمل کر لیتے ہیں تو ان کے لیے اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد تحفے کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے ہم نے اخذ کیا کہ جس طرح عید الفطر رمضان کی نعمتیں حاصل ہونے کے بعد ہم اس کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، عید حج کی تمام عبادات کر کے یہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے، یہ بھی تو نعمت ہے نا۔ عبادت کرنا، عبادت کی توفیق ملنا، یہ بھی نعمت ہے، پھر عبادت کر لینا، یہ بھی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا، یہ بھی نعمت ہے۔ حبیب کو ہمارے درمیان بھیج کر ہمیں حبیب کا امتی بنایا، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ تو بنیادی بات یہی ہے، اسی لیے حضور کے آنے کے دن کو ہم عید کا دن کہتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں عید کا دن، خوشی کا دن۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ عید الفطر میں بھی ہم اتنے خوش نہیں ہوتے، واللہ ہم عید الفطر میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے، عید الاضحیٰ میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا خوش ہم عید میلاد النبی پر ہوتے ہیں۔ آمنہ کے لال قیامت کی خوشی ہے جی ہاں، عید میلاد النبی پہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ عیدیں بھی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہیں، تو جس کے صدقے جو مل رہا ہے اس صدقے کی تو ہم واہ کر رہے ہیں، عید مان رہے ہیں اس کو، اور جن کے صدقے سے وہ صدقہ ملا ہے اس ہستی کے آنے کو ہم عید نہیں مان رہے۔ اب میں نے جو آیت مبارکہ عرض کی، 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس آیت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ امتی، ان کے ایمان والے، معترضین نہیں، ایمان والے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء،
کیا آپ کا رب ہم پر جو ہے خوان نعمت آسمان سے کوئی دسترخوان اتار سکتا ہے جس میں نعمتیں ہوں، جنتی کھانے ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو آپ ناراض ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمارا اعتراض مقصود نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں ایمان ہمارا اور مضبوط ہو جائے، لَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام ہے، اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرماتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ یہ خوان نعمت نازل فرما، تکون لنا عید الاولینا وآخرینا، یہ عید صرف ہمارے لیے نہیں ہوگی، اس میں وہ پچھلی جو پروگرام میں ہماری ایک بات گزری تھی نا کہ میلادت تو ایک دفعہ ہوئی تھی، خوش بار بار ہوتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ دسترخوان تو ایک دفعہ نازل ہوگا مگر ہمارے پہلے والے بھی اس پر خوش ہوں گے، واہ واہ کریں گے، وہ آخرینا اور بعد والے بھی واہ واہ کریں گے۔ اور اس بات کو قرآن نے عید ذکر کیا تھا، تکون لنا عید الاولینا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑی نعمت کے ملنے پر، جس دن بڑی نعمت آپ کو مل جائے اس دن کو آپ عید کہہ سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ایک بندے کے گھر میں 20 سال تک اولاد نہیں تھی، 20 سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹا یا بیٹی عطا فرمایا، تو وہ اس دن کو اپنے لیے عید کا دن رکھ لیں، واللہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا آپ عید کا دن کیوں کہہ رہے ہیں، کہو عید کا دن، ان کا مطلب ہے کوئی اور خوشی کا دن۔ لگا لیں فتویٰ، کوئی اور لگا دے تو ایویں ہی لگا دے گا، کوئی ایویں لگا دے تو الگ بات ہے، ورنہ فتویٰ لگنے کی جگہ نہیں ہے۔ عید کا معنی ہے خوش ہونا، کوئی کسی بھی دن خوش ہو، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنے شادی کا دن مقرر کیا ہوتا ہے، بچوں کا دن مقرر کیا ہوتا ہے، وہ سب خوشیاں صحیح ہیں۔ پیٹ میں درد تکلیف تب ہوتی ہے جب ہم رسول اللہ کا عید میلاد کے عید مناتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کا مقصود حامد بھائی کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ اس بہانے سے عام ہو جائیں، لوگ اپنے نبی کے قریب ہو جائیں۔ آپ کی بات کو میں بڑھاتے ہوئے، ابھی جیسا کہ 3 دن پہلے میں عرب کنٹری میں، ظاہر سعودی عرب میں تھا، مدینہ شریف میں نے دیکھا، مکہ شریف میں دیکھا، وہاں ہری ہری جھنڈیاں لگی۔ پہلے تو میں نے کہا میلاد منا رہے ہیں، لیکن جب قریب جا کر دیکھا، معلومات حاصل کی، تو بتایا گیا بھائی میلاد نہیں منا رہے، یہ ان کے جیسے ہم لوگ 14 اگست مناتے ہیں، یہ 23 تاریخ کو، 23 سپٹمبر کو یہ لوگ اپنا دن مناتے، اس پہ ہری جھنڈیاں، چراغاں، غبارے، مطلب ہر طرح کا جو چراغ، لائٹیں تک، پورا سعودیہ سجایا ہوا ہوتا ہے، پورا سعودیہ باقاعدہ اچھے طریقے سے سجاوٹ ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ سعودیہ کے ملنے کی خوشی میں۔ یہاں تو سرکار ملے ہیں، تو پھر ہم اگر سجاوٹ کریں تو وہ آپ والی بات درست ہے، پیٹ والی درد کی بات ہے۔ سوالات اور بھی بہت ہیں۔ زمانے بھر کا مفتی صاحب یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں الحمدللہ انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ گیت سننے کے لیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حامد رضا، تو میں چاہوں گا حامد رضا کی آواز ہو اور ہم میلاد منا رہے ہوں۔ جی سبحان اللہ۔ گلیاں محلے سجاؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ گلیاں محلے سجاؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ گھر گھر میلاد مناؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ گھر گھر میلاد مناؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ جبرائیل نے کیتا اعلان، آیا نبیاں دا سلطان۔ جبرائیل نے کیتا اعلان، آیا نبیاں دا سلطان۔ فرشیو فرش سجاؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ گھر گھر میلاد مناؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ اس دی نام دی جپیے مالا، جس دا نام ہے کملی والا۔ اس دے نام دی جپیے مالا، جس دا نام ہے کملی والا۔ اس دے غلام صداؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ اس دے غلام صداؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ آمینہ دے گھر
چن ہے چڑھیا جس دا کلمہ چن نے بھی پڑھیا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آمینہ دے گھر چن ہے چڑھیا جس دا کلمہ چن نے بھی پڑھیا پڑھ کے درود پچاؤ سارے سونا دنیا تے آیا پڑھ کے درود پہنچاؤ سارے سونا دنیا تے آیا عرشی حلیمانو دین ودائیاں تیرے گھر بھی رحمتاں آیاں کیا مبارکبادیں دے رہی، کیا بات عرشی ہے۔ حلیمانو دین ودائیاں تیرے گھر بھی رحمتاں آیاں فرشیو جشن مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا فرشیو جشن مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا سبحان اللہ، بے شک اے چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری بھول ہے، تو ہمارے سرکار کے قدموں کی دھول ہے۔ ہیں جی مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سماں ہے، حضور کی پیدائش کا وقت ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے سے شام کے محلات کا نظارہ کر رہی ہوں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز ہے حضرت، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات بے ہے، شک، اور تمام کائنات دلائل پر نظر کرنے کے بعد، قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے بعد، احادیث کے مجموعے پر نظر کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے اماموں نے اپنے انداز سے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے بے لیے، شک، سبحان اللہ۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے بے لیے۔ شک، بے شک، سبحان یعنی اللہ۔ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے۔ بے شک۔ اب قرآن کی کچھ آیات کی طرف چلتے ہیں، قرآن کی کچھ آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا طرز اور انداز یہ ہے کہ جب مخاطب جو ہیں صرف ایمان والے ہوں تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، لیکن جب مخاطب صرف کفار ہوں تو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین کفروا، لیکن جب ساری مخلوق یا ابن آدم سارے مراد ہوں، سارے آدمی مراد ہوں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس فرمایا قل اے حبیب آپ ہی فرما دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں، سبحان اللہ۔ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں اس رب کا رسول ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے حبیب آپ خود ہی کہہ دیں، خود ہی فرما دیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ یہ جو تمامیت پائی جا رہی ہے، تمامیت پائی جا رہی ہے، اس تمام پہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہن ہوا، کوہن پہاڑ کو کہتے ہیں نا، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، سبحان اللہ، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب۔ اگر آپ عقل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور عقل سے میلاد کو، عقل سے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انجام بو لہب والا ہوگا۔ اور عشق کسے کا اینک، عشق کا چشمہ لگا کر جب حضور کی بارگاہ میں عشق والی آنکھیں لے کر حاضر ہو جاؤ گے تو پھر دلیل کی بھی ضرورت نہیں پہ، وہ پنجابی دے وچ کہندے نے کہ دلیل دی لوڑ بھی نہیں پہندی، پھر دلیل کی ضرورت نہیں۔ عربی میں ایک مقولہ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا تھا کہ الاحتفال بالمولد الشریف، حضور کا میلاد منانے کی جو محفل ہے، حضور کا میلاد منانا ہے، فرمایا لا یحتاج الی حدیث صحیح، حضور کے میلاد منانے کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بل یحتاج الی قلب سلیم، میلاد رسول منانے کے لیے دل کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ جب دل صحیح ہے تو بغیر دلیل کے منائیں گے، جب دل صحیح نہیں ہے دلائل کے انبار لگا دو نہیں مانیں گے۔ اب جہاں تک بات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ نے بات کی،
اگر آپ کتب پڑھ کر دیکھیں مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں، اسی طرح سیرت حلبیہ میں، دیگر سیرت کی کتب میں لکھا ہوا ہے ایسی ایسی باتیں بی بی پاک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمائی. کیا ہی بات ہے. ایک روایت آپ نے یہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی تو اس وقت آسمان کے ستارے میرے گھر کے قریب آ گئے، اور وہ وقت جو ہے سحری کا وقت ہے. صبح بہارا کا جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، جس کو ہم طلوع فجر کہتے ہیں. تو صبح بہارا کا وقت فرماتے ہیں ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے، میں سمجھ رہی تھی کہ ستارے میرے گھر ہی گر جائیں گے، اور میرا پورا گھر اتنا روشن ہوا، ایسا نور میرے وطن مبارک سے ظاہر ہوا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. کہاں آج مکہ ہے، کہاں آج مکہ ہے، اور آگے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. اس کے بعد جا کر شام آتا ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ نور والا آیا ہے، اس کے نور سے سارا عالم آج جگمگایا ہے. اسی لیے کوئی شاعر نے کہا نا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. کسی نے بات نہیں کر دی، یہ حقیقت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو سارے عالم کو اللہ رب العالمین نے حضور کے نور سے جگمگا دیا. ایک تو بنیاد ہے، ایک تو بنیاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا تھا، اور ایک آج 12 ربیع الاول ہے جب اس نور کا اظہار ہوا ہے، جب یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، حضور پیدا ہوئے. نہیں، پیدائے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اتنا سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. ادھر بھی جب سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تو پھر نور سے لوح قلم کو پیدا فرمایا، نور مصطفیٰ سے چاند سورج اور زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، انسان کی روح کو پیدا فرمایا. یہ سب نور مصطفیٰ سے پیدا ہوئے. اسی طرح جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ کے آتے ہوئے پورا عالم نور نالا نور ہو گیا. پھر بی بی آمنہ کتنی زبردست بات ارشاد فرماتی ہیں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں. مگر بی بی آمنہ فرماتی ہیں، امام جلال الدین سیوطی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب حضور تشریف لائے تو حضور سجدے میں چلے گئے، سبحان اللہ، اور آپ کے لبائے مبارک ہل رہے تھے. اس وقت بھی صدا یہی آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اور فرمایا، ایک اور روایت فرمایا کہ حضور اپنے جھولے مبارک میں موجود تھے. کتنا مبارک جھولا تھا کہ جس جھولے کو جھولا جھلانے جبرائیل آتے تھے، لوری بھی جبرائیل سناتے تھے. کیا ہی بات ہے. فرماتے ہیں آپ کی انگلی مبارک ہل رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ چاند بھی اپنی جگہ، جیسے جیسے آپ کی انگلی جدھر جاتی چاند ادھر جاتا. اسی لیے امام احمد رضا خان نے فرمایا نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد جھولے کو کہتے ہیں نا، کیا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا بات ہے، نور والا اشارہ کر رہا ہے اور نور والا کھلونا جھوم رہا ہے. بلکہ چاند تو انتظار کر رہا تھا نا کہ اس روئے زمین پر وہ نور کب آئے گا جس نور سے ہم پیدا کیے گئے. ہمارے اندر یہ جو نور اور چمک ہے یہ اس نور کا صدقہ ہے. آج تو چاند بھی جھوم رہا تھا، آج تو چاند بھی میلاد منا رہا ہے کہ حضور آ گئے. بے شک، سبحان اللہ. اچھا حضرت، جبریل امی جو کہ فرشتوں کے سردار کہلائے جاتے ہیں، مختلف انبیاء کرام کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے تھوڑے وقت کے لیے گئے، لیکن حضور پاک کی بارگاہ میں 23 سال کی عمر میں ہزاروں کی تعداد کی تقریباً کم و پیش علماء اکرام جو فرماتے ہیں، مطلب حضرت جبریل امین کا حضور کی بارگاہ میں آنا جانا لگا رہا. اچھا، جبریل امین جو حضور پاک سے سوال کیا، کیا آپ کی عمر کیا ہے، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں یہ بھی واقعہ، کیونکہ مفتی صاحب کی زبانی ہوگا زیادہ اچھا لگے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین ایک دفعہ حاضر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ حضور نے سوال کیا جبریل سے. اصل میں مقصود یہاں یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ گمان نہ ہو، یہ ذہن میں نہ آئے کہ فرشتے چونکہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیے گئے ہیں، ہزاروں سال پہلے پیدا کیے گئے ہیں، اور جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ انسانوں کے سردار ہیں. یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے. اس عقدے کو اور اس نقطے کو کھولنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا.
فرمایا جبریل تمہاری کیا عمر ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عمر کا تو علم نہیں ہے، لیکن ایک ستارہ ہے جسے 72,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں اور 72,000 سال کے بعد وہ نظر آتا ہے۔ جی اب آپ عمر کا اندازہ لگائیں یہ کتنی عمر بنے گی؟ فرمایا اس کو میں دیکھتا ہوں، اتنا مجھے پتا ہے، میں 72,000 سے زائد مرتبہ اسے دیکھ چکا ہوں، 72,000 یا 70,000 سال کے بعد وہ نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے جبریل انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ ستارہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں۔ یا بتانا مقصود کیا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ اے لوگو، اب یہاں حضرت جبریل امین کو حضور نے یہ فرمایا کہ جبریل تیرے فرشتوں جو تیری روحانی مخلوق ہے یا تیرے جو ساتھی ہیں دیگر فرشتے نورانی مخلوق جو ہیں جس میں لطیف رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی کسی کے خیال نہ ہو کہ ہم پرانے ہیں۔ حضور کی ذات تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ سردار کی عمر کو بھی حضور جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور جانتے ہیں کہ جبریل نے نہیں پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا عمر ہے، کیونکہ جبریل تو سردار ہے، ملائکہ ہے نا، وہ تو عالم الملائکہ ہے، ملائکہ میں جاننے والے ہیں۔ جو جاننے والا ہوتا ہے وہ بیکار سوال نہیں کرتا حامد بھائی، بالکل وہ سوال کرے گا جس سوال کا جواب مقصود ہو۔ جس سوال کا جواب نہیں مل سکتا وہ سوال وہ نہیں کرے گا۔ تو جبریل کیوں وہ سوال کریں جس کا جواب دیا ہی نہیں جانا، جس کا جواب راز ہے، سر ہے، سر من سر اللہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کب پیدا فرمایا، رب جانے حبیب جانے۔ اتنا پتہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، پھر اپنے حبیب کے نور سے کائنات کو سجایا، اور جبریل امین کو یہ فرمایا حضور نے۔ ایک تو یہاں جبریل امین کا ظاہر ہوتا ہے، ایک میں چھوٹا سا نقطہ اور ذکر کر دوں، ایک اور ذہن میں خیال آتا ہے نا، میں چاہوں گا اگلے پروگرام میں اگر کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، تفصیل کے ساتھ ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت نوازش۔ حامد رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، نعت مصطفیٰ ہوگی۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا اہل ویال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔